السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ اسراء و معراج کا۔ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، اور بتائیں گے حضرت ابوبکر صدیق کو لفظ صدیق کا لقب کہاں سے ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی، اس کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں، البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے آخری دور کا ہے۔ اس وقت آپ کی تبلیغ کا ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم اطہر کے ساتھ براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل کی معیت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرائی گئی۔ آپ نے مسجد اقصی میں نزول فرمایا اور تمام انبیاء کی امامت کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے آسمان دنیا کی جانب لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلوایا۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کو آدم کے دائیں جانب اچھی روحوں کو اور بائیں جانب بری روحوں کو دکھلایا گیا۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور جبرائیل نے آپ کے لیے دروازہ کھلوایا۔ وہاں پر آپ کو حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، دونوں نے جواب دیا اور مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلوایا۔ وہاں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا گیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلوایا۔ آپ کو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد رسول اللہ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب میں دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کے لیے دروازہ کھلوایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہا اور آپ کے نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، مبارکباد پیش کی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اب اس مقام پر حضرت جبرائیل ٹھہر گئے اور رسول اللہ تنہا آگے بڑھے اور عرش پر رونق افروز ہوئے۔ پھر رب کریم کے دربار میں رب کریم سے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آپ نے رب ذوالجلال سے گفتگو فرمائی، اللہ کی ربوبیت اور اپنی بندگی کا اقرار کیا، اور اللہ پاک نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا۔ رسول اللہ نے عرش بری پر اللہ سے کتنی باتیں کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ جب آپ بارگاہ خدا بندی سے واپس ہوئے تو رب قدیر نے آپ کو 50 وقت کی نماز کی فرضیت کا تحفہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو موسیٰ نے آپ سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نمازوں کا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت
اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے، کم کروائیے۔ لہٰذا آپ رب قدیر کی بارگاہ میں واپس گئے اور کم کرا کر آئے، سوال کیا، رب کریم نے 5 وقت کی کمی کر دی اور آپ واپس پلٹے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہیں خبر دی، انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پاک کے درمیان آپ کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے 5 وقت کی نمازیں باقی رکھی۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور تخفیف کا مشورہ دیا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ رب کریم نے 50 وقت کی نماز کو مخفف کر کے 5 وقت کر دیا، لیکن ثواب 50 وقت کے برابر ہی رکھا ہے۔ رب کریم کی طرف سے آپ کو اس سفر میں کئی چیزیں دکھلائی گئیں، اور اس دفعہ بھی شک صدر سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ رحمت عالم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی، آپ نے دودھ اختیار فرمایا۔ اگر آپ نے شراب لیا ہوتا تو آپ کی امت گراں ہو جاتی۔ آپ نے جنت و جہنم بھی دیکھی اور داروغ جہنم کو بھی دیکھا۔ رسول اللہ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں انگارے ٹھونس رہے تھے، دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ نے زنا کاروں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ گوشت تھا اور ساتھ میں سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے۔ بلکہ مکہ سے بیت المقدس کے سفر میں آتے جاتے ہوئے ایک قافلہ بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لائے اور صبح ہوئی تو اس کی خبر آپ نے اپنے قوم کو دی۔ معلوم رہے کہ آپ نے مشیت خدا بندی سے معراج کو گئے اور رب نے نظام کائنات کو اتنے وقت کے لیے روک دیا جتنا وقت معراج کے سفر میں لگا۔ یہ مشہور ہے کہ معراج میں 27 برس کا وقت لگا۔ پھر بھی جب رسول اللہ آسمان میں دنیا سے سفر کر کے آئے تو آپ کا بستر ابھی گرم ہی تھا، اور جس پانی سے آپ نے وضو بنایا وہ بھی بہہ رہا تھا۔ اس واقعے کا نقشہ کسی شاعر نے یوں کھینچا ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سری عرش گئے آئی محمد۔ جب مشرکین مکہ نے اسرا و معراج کا واقعہ سنا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، پھر ان کی طرف سے تکذیب اور اذیت میں شدت آ گئی۔ کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد اس خبر کو سنتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے لگی۔ اس وقت تک آپ صدیق نہیں بنے تھے۔ آخر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جلد ہی مل گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہی بتائیں، اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو کیا اس کی بات کو سچ مانا جا سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخر وہ کون ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے؟ اس پر قریش نے کہا کہ وہ آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات میرے اللہ کے رسول نے کہی ہے تو یہ حق اور سچ ہے، اور اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ میں تو روزانہ سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سنا تو فیضان رسالت جوش میں آیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کے خطاب سے نوازا۔ ادھر قریش نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے بیت المقدس کا پردہ ہٹا دیا۔ اب بیت المقدس آپ کی مبارک نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ مشرکین مکہ سوالات پوچھتے گئے اور آپ ان کے تمام سوالوں کے جواب دیتے گئے۔ آپ نے جاتے اور آتے ہوئے اس قافلے سے ملنے کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کب ہے، اور ویسا ہی ثابت ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے کفر کی ہی راہ لی اور کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے سورہ اسرا میں اسرا کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے، اور اس اسلوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا رہا ہے کہ اب یہود کو نوح انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا۔
کیونکہ انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا، اور اب یہ منصب رسول اللہ کو سونپا جائے گا۔ اور بعض آیات میں اللہ کی جانب سے مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی بھی دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے جس کا مفہوم ہے سورہ بنی اسرائیل۔ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب و سرود کو حکم دے دیتے ہیں، مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، پس اس بستی پر تباہی کا قول برحق ہوتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ معراج کا۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا